یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام۔ اسی طرح ایک مقام پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی، اور پھر فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ آج ہم ایسے نوری وجودوں کا تذکرہ پاک کریں گے جن کی محبت اہل ایمان پر لازم ہے اور اہل ایمان کے لیے ایمان کی بنیادی شرط ہے ان ہستیوں سے جن کی شان میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، اور یہ شجرہائے ہدایت ہیں جن کی نشو و نما آب تطہیر سے ہوئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 شہزادے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ آج وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وہ شجرہائے نور اور وہ سلسلۃ النور کی 2 نوری کرنیں جو ہیں آج ہم ان کا تذکرہ پاک کریں گے۔ میری مراد سیدنا قاسم علیہ السلام، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دونوں شہزادے جو تھے وہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب سیدنا قاسم کا انتقال ہوا تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ سیدنا قاسم کو یاد کر کے بہت آزردہ تھی اور اشکبار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختیجہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ قاسم نے تو ابھی پورا دودھ بھی نہیں پیا تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا ختیجہ قاسم کو جنت کی حوریں اس وقت دودھ پلا رہی ہیں، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں کہ قاسم کو جنت میں حوریں دودھ پلا رہی ہیں۔ جو سیدہ ختیجہ نے جواب دیا، ناظرین کرام آپ کے اس میزبان کے لیے ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ واقعہ بیان کرنا، میرے اوپر تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سیدہ پاک نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا تو مجھے یقین آ گیا، اس لیے کہ ہم نے کون سا رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لے آئے۔ جب ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون صادق ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ قاسم کو جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطمینان ہو گیا۔ دوسرے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضور کو کتنی محبت تھی، حضور ان کو گود اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بنو نجار کے خاندان میں ان کی پرورش ہوئی، عاشقوں کا خاندان تھا۔ وہاں دودھ پلانے کے لیے ایک جو صاحبہ تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، بردہ بنت منذر، یہ بنو نجار سے تعلق تھی، وہی جو بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گائی تھی جنہوں نے آپ کے آمد مدینہ منورہ کے وقت۔ تو ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اور خوشی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ دکھایا اور جا کے کہا عائشہ یہ دیکھو یہ تو بالکل میری طرح نہیں، اس کے ہاتھ اس کا چہرہ یہ بالکل میری شکل پہ لگتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بچپن میں آپ کا بھی وصال پاک ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت اشکبار تھے، ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کے تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں کھڑے تھے، کس صحابی نے آپ کو اشکبار دیکھا اور کیا کہا۔ لیکن ایک بات میں آج خاص اس حوالے سے آپ نے ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وفات کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا اس دن۔ صحابہ نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ آسمان بھی آج جو ہے وہ اس سے غمگین ہے اور اس لیے یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ اس پہ لین پول نے کمال کی بات لکھی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مفت کا کریڈٹ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، کہ صحابہ ہی کہہ رہے تھے نا، آپ تو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے تھے کہ سورج گرہن جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے بیٹے کا وصال ہوا ہے شہزادے کا، اسے سورج گرہن لگا۔ لیکن نہیں، کہتا ہے یہ ہے عظمت کردار کہ وہ تشریف لائے اور مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ انسان کی موت کا کوئی تعلق سورج گرہن سے نہیں ہے۔ کہا یہ بات جو ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے تھے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود، تینوں سے آپ واقف ہیں۔ جی ڈاکٹر جامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان دونوں، غازی صاحب یہ جو نسب کی فضیلت ہے اس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا جی نسب کی اتنی جو فضیلت آپ بیان کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لو کان للرحمن والد فانا اول العابدین، سبحان اللہ، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ وہ لا شریک ہے، تو اس نے آگے اولاد نہیں بنائی، تو صرف اولاد ہونا اتنی فوقیت کا اور اتنی اہمیت کا باعث ہے
تو آپ نے یہ آیت سے نسبی فضیلت ثابت کر کے دکھائی سبحان کہ آگے اولاد کے لیے کوئی صفات نہیں بیان ہو رہی ہیں، صرف اولاد ہونا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفات کمالیہ ہیں، ان صفات کمالیہ کا جو اصل عکس ہے ظاہراً اور باطناً، وہ اولاد ہی کا حق ہے۔ ٹھیک، اسی وجہ سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد سے قیامت تک آنے والے سادات سے جو فیوزات، جو رحمتیں اور برکتیں پھوٹی تھیں، تو وہی تسلسل ہے بقائے نسل کا، فیض کا اور برکت کا۔ ٹھیک، اس قاعدے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ظاہری اور باطنی صفات کی جامعیت اولاد میں آنی تھی، تو اس کے پہلے مظہر آپ کے صاحبزادگان تھے۔ ٹھیک، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب تھے تو آپ ان کے ساتھ جس انداز سے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ چونکہ زمانہ اظہار نبوت سے پہلے تشریف لائے تھے اور غالباً اظہار نبوت سے پہلے ہی ان کا وصال ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ کنیت جو ہے ابو القاسم وہ ریزرو کر دی، وہ ریزرو کر دی، کوئی نہیں کہلوا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امت میں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام اور میری کنیت کوئی اپنے لیے جمع نہ کرے، اللہ، یعنی کوئی محمد ابو القاسم محمد کٹھا کر کے اپنا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ آپ کا امتیاز یہ تھا۔ بھی محبت ہے، یہ محبت سیدنا قاسم سے محبت کی ایک علامت، جہت یہ بھی ہے۔ ایک جہت یہ بھی ہے۔ دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم، ان کے حوالے سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے اشارہ دے کر گئے اور آپ کو ابو ابراہیم کے نام سے پکارا۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود بیان بھی فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک خوبصورت فرزند آیا ہے اور اس کا نام ہمیں عرش سے عطا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ان کی والدہ علامہ صاحب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے سیدنا ابراہیم، اور سیدنا قاسم تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا تذکرہ کرنا بذات خود بہت بڑی سعادت ہے، صحیح، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور مکین گنبد خضرا خوش ہوتے ہیں یقیناً کہ اولاد آقا کریم پاک کا صلی اللہ تذکرہ علیہ وسلم ادب و احترام سے جن کی خصوصی شفقت ہماتن حضرت قاسم کو اور اپنی تمام اولاد کو حاصل رہی، اس ضمن میں ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنے نیکیوں کے ذخیرہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو غازی صاحب، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ حضرت قاسم کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی من حیث الوجوہ فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، تو اس کے ہم کمپیریزن کریں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو ان کی فوقیت یہ نظر آتی ہے کہ حضور کنوارے ان کے حصے میں آئے، واہ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ان کے حصے میں آئے، صحیح۔ اور پھر پہلی اولاد جو ہے وہ حضرت قاسم، اور جو کہا جاتا ہے کہ پہلی اولاد جو ہے وہ والدین کی جوانی، ان کی جرت اور ان کی تمام صلاحیتوں کا نچوڑ ہوا کرتی ہے، تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں حضرت قاسم میں کس طرح تھی؟ وہ اس انداز میں تھیں کہ حضرت قاسم کا وصال ہو چکا اظہار نبوت سے بھی پہلے، ٹھیک، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا پھر اپنی طبیعی عمر میں آئی، پھر ان کی شادی ہوئی، آگے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، اور پھر امام حسن اپنی جوانی میں پہنچے، انہوں نے شادی کی تو اپنے بیٹے کا نام اپنے ماموں حضرت قاسم کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے وصال کے سال ہر سال بعد بھی گھر میں ان کے تذکرے کیے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے اپنے فرزند ارجمند کا نام حضرت قاسم تجویز فرمایا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو نام رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سیدہ زینب کا، تو وہ اپنی بیٹی زینب کی وجہ سے رکھا نا، بالکل اس کی یاد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، ابھی ڈسکشن ہوئی، میں تھوڑی سی اس میں تخصیص ایک لطیف نقطے کی صورت میں ہے، یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 3 میں موجود ہے کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا تھا کہ حضور اب آپ نے منع کیا کہ میری کنیت اور میرے نام کو جمع نہ کریں، تو اس وقت حضرت مولا علی نے عرض کیا حضور آپ کے بعد اگر اللہ مجھے فرزند دے تو کیا میں اس کا نام اور اس کی کنیت رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، علی تمہارا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام تم میرے نام پہ اور اس کی کنیت میرے نام پہ رکھ دینا۔ تو امام محمد بن حنفیہ ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام محمد ہے، تو یہ تخصیصاً اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب میں ان کے چرچے فرما دیے تھے، اس لیے شرف المصطفیٰ کے اندر امام الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا، دیگر محدثین نے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونے لگی
تو اس وقت غیب سے یہ آوازیں آنے لگی ابشرو ان ابو القاسم ان یخرج الیکم، دنیا والو تمہیں مبارک ہو کہ ابو القاسم اب دنیا میں تشریف آوری فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب عرض کیا حضور مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے بچے جو انتقال کر گئے وہ کہاں پر ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ عرض کی حضور بلا عمل، بغیر عمل کے، بغیر مشقت کے جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ تیرے بیٹے جوان ہوتے تو کون کون سی نیکیاں کرتے یہ جنت میں جانے کے جی کون کون سی نیکیاں وہ جنت میں کہتے ہیں جی ساری جو ہیں ان کی عمر 33 برس ہوگی خواتین و حضرات کی، تو اگر وہ جنت کی حوریں ان کو دودھ پلا رہی ہیں تو پھر یہ بڑے ہو گئے تو وہ تو 33 برس کے ہیں، اور الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے وہ خود بھی سن رہے ہوں گے میرا پروگرام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی، حکمت یہ تھی ان کے وصال ختم نبوت رکاوٹ تھی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے باپ ہونے کا انکار کیا۔ ایک تو حضرت زید والے واقعے کا بھی اس میں آ گیا، اور دوسرا حضور کے اپنی اولاد کی وفات کی طرف بھی اشارہ۔ آگے جو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ رسول اللہ ہونا جوان بیٹوں کے باپ ہونے کے لیے ممانعت نہیں تھی، کہ اللہ کے کئی رسول ایسے ہوئے کہ ان کے بیٹے جوان ہوئے، لیکن جو حضور کی خاتم النبیین صفت ہے یہ اس درجہ رکاوٹ ہے کہ حضور کے بیٹے جوان ہو جائیں اور نبی نہ ہوں، اللہ کو بھی گوارا نہیں۔ اور خاتم النبیین حضور کی جو صفت ہے اس کا تقاضا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، حضور کے بعد نبوت۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ نبی ہوتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے پاس اگر نبوت ہوتی، اگر ہوتا، نبوت ہے ہی نہیں، لا نبی آباد۔ اب وہ بات جو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے شروع میں بیان کی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا۔ گویا اللہ نے جواب دے دیا، اے مصطفیٰ کریم اگر آپ خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ کا بیٹا جوان کر کے میں اسے بھی نبی بناتا، لیکن چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں لہذا آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا اور بچپن میں وصال فرما گئے۔ اب بچپن میں جو بچے فوت ہوتے ہیں، میں نے بہت اس پر مجھے ایک پر لطف بات آئی، اور آپ کی اس گفتگو سے آغاز سے میرے اندر اور کیفیت زیادہ ہو گئی کہ ان کو حضور نے دعامیس الجنہ کہا، جو بچپن میں بچے فوت ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے اللہ ان کو ہمارے آگے جا کر ہمارا اہتمام کرنے والا بنا، اجرن و ظہرن واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ یہ عام مسلمانوں کے بچوں کی فضیلت ہے، عام بچوں کی، کہ جو فوت ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے اہتمام کرتا ہے، ان کا اجر ان کا ذخر بنتا ہے، ان کی شفاعت کرنے والا بنتا ہے۔ مگر حضور کے یہ صاحبزادگان جب کل قیامت کو آئیں گے، باقی بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کر رہے ہوں گے، اور رسول اللہ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ان کے بابا کی حکومت ہے قیامت کے دن، رسول اللہ کے بیٹے دیکھیں گے کہ ساری کائنات کی شفاعت ان کے بابا کر رہے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک سارے حضور کے قدموں پر جمع ہوں گے اور حضور سے درخواست کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جب ان کی وصال پاک پر، دونوں بچوں کے وصال پر حضور غمگین ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غمگین ہونا انسانی اور بشری تقاضا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی پریشانی۔ وہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ اونچی اونچی رونے لگ گئے تھے، بہت اونچی، تو آپ نے منع فرمایا، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ایک اور صحابی تھے غالب عبد الرحمن بن عوف ہے یا حضرت انس سے مجھے اب ذہن میں نہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی عبد الرحمن بن عوف تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضور علیہ السلام یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں رکھی ہے، میں واقعی محبت میں رو رہا ہوں۔ اب دوسری بات دیکھیں غازی صاحب قبلہ، جب بچے فوت ہوتے ہیں کسی عام، یہاں ایک بات اور، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے اہل خانہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور میں اس بات پر ایک پھر سوچا کہ عام انسان جو فوت ہوتے ہیں، عام فوت ہونے والا بچہ جو معصوم بچہ فوت ہوتا ہے اسے جنت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اچھا جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے آ کے اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے لمبے قد والا شخص خواب میں دیکھا کہ آسمان تک ان کا سر جا رہا تھا، میں پہچانا نہیں۔ حضور نے بعد میں اس کی تعبیر کی، فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور جنت میں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے پاس، جد الانبیاء، اچھا میں نے کہا یہ نہیں، حضرت ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب میں نے جو بات میرے ذہن میں آئی اور علماء یہاں بیٹھے ہیں اور سوچنے والی ہے کہ عام بچہ جو اپنے ماں باپ سے جدا ہوا اس کو تو اس سے بہتر ماں باپ مل گئے، ٹھیک، سیدنا ابراہیم اور سیدہ حاجرہ سیدہ سارہ ان کے پاس چلا گیا۔ رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے تو ان سے بہتر ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بچے، پھر جس گھروں میں حضور کے بیٹے تھے حضور کا تو اپنا گھر جنت تھا۔ عام بچہ جو جاتا ہے
وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اس سے بہتر جگہ ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تو پہلے ہی جنت چھوڑ کے گئے تھے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور کا گھر حضور کی موجودگی کی وجہ سے جنت ہے. اور حضور کے قبر انور کو جو فضیلت عرش سے بھی زیادہ علماء نے لکھا, اس کی بنیاد یہی ہے کہ رسول اللہ کا اپنی موجود ہونا قبر انور میں. تو میرا ایک وجدان کہتا ہے کہ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ظاہری حیات طیبہ تھی, یقیناً جنت میں بچوں کو وہیں رکھا ہوگا, لیکن وجدان کہتا ہے کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بچوں کو انہی کے پاس لایا گیا ہوگا کہ ان کے لیے اس سے بہتر جگہ کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں. اچھا جی, رشتہ جو تھا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے؟ ہاں, ان کے خاندان سے. ٹھیک, یعنی یہ تو جو نسبت ہے وہ تو اوپر تک کمال کی نسبت, بہت اوپر تک نسبت جاتی ہے. واہ واہ. تو پھر وہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آ چکی تھیں, تو آپ نے باقاعدہ ان سے وہ کیا کہنا چاہیے کہ رضامندی بھی پوچھی. اچھا, ان سے بات بھی کی, یعنی مقوقس نے خدمت کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ان کی رضامندی پوچھی, ان کو اسلام پیش کیا, ان سے ساری باتیں کی. جب انہوں نے اپنا وہ نسبی بھی تعلق بتایا اور پھر آپ سے انہوں نے خود رضامندی ظاہر کی کہ آپ کے ساتھ میرا وجودی تعلق ہونا چاہیے, تو پھر اس کے بعد یہ مراحل برکت والے شروع ہوئے. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا تھا مخوقس کے وہاں محل میں بھی, تو وہاں سے بھی متاثر تھی دل تو پہلے ہی. اصل تو جی قسام ازل نے پہلے ہی یہ سلیم فطرتیں چن لی ہوئی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سارا کچھ اوپر ہو چکا تھا. مجندت ان کے تحت صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں طے ہو چکی تھی. یہ تو پھر ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا, تو ظاہری اسباب عالمی اسباب ہے ہمارے لیے, لیکن معاملات سارے طے ہو چکے تھے. معاملات سارے طے ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عقد مبارک ایسا نہیں جو آسمانوں پہ نہیں ہوا, آسمانوں پہ نہیں ہوا. اور پھر اس میں آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی بھی لی, اور خود بھی آپ کا جو طہارت اور پاکیزگی کا منبع شخصیت تھی, وہ جو بھی دیکھتا تھا مائل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی علامہ صاحب, وہ تو ان کو تو اسپیشل سٹیٹس دے دیا قرآن نے. قرآن نے کہا یو آر وی آئی پی, ہے نا, لستن کاحد من النساء یا نساء النبی لستن عام عورتیں نہیں ہوں. کائنات کے اندر تو کوئی عورت آپ جیسی ہو نہیں سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور پھر مومنوں کی ازواج امہاتہم اس درجے پر پہنچے. تو یہ حضرت ساری امت کی مائیں, بالکل, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری امت کی ماؤں کو جو عظمت ملی ہے وہ انہی ماؤں کے صدقے ملی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غازی صاحب, یہ جو سورۃ الکوثر ہے, یہ تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے بیان کیا ہے, سورۃ الکوثر کے تحت میں, اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملا وہ اس وجہ سے ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا, اور شدت غم, بیٹے کی جدائی کا صدمہ, اس کے متبادل میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا. اللہ, یہ یعنی کہ حضور کے غم میں بھی امت کا فائدہ, رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی, اور یعنی آپ کے غم میں بھی امت کا اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک لا رہے تھے تدفین کے لیے, تو سامنے پہاڑ تھے, تو آپ نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جو غم مجھے پہنچا ہے نا, اے پہاڑ اگر تجھے پہنچا تو اپنی جگہ چھوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے اسوہ کاملہ بنایا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہ اسوہ حسنہ دیکھیں غازی صاحب قبلہ کس طرح بنایا. جن کی اولاد ہے ان کے لیے بھی رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے. حضور کی کئی ازواج کی اولاد نہیں ہوئی, ان کے گھروں میں جب جاتے تھے تو بیویاں جیسے پریشان ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا بھی ہے, وہ حضور سے پوچھتی تھیں یا رسول اللہ میری پھر کنیت کیا ہوگی, میرے بچے کیوں نہیں. یہاں بھی حضور کی سیرت, جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی حضور سیرت, جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی حضور سیرت. یعنی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے سیرت اور اسوہ حسنہ ہے کہ بچے فوت ہو جائیں تو کیا کرنا ہے, وہ رسول اللہ کو دیکھے. رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری, ہر راہ گزار شہر پیغمبر. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ادھر ہی جانا ہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا کامل, مکمل اور اکمل بنایا کہ کوئی شخص کسی کو کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس ہمارے آقا جو ہیں زندگی کے ہر میدان میں, غمی میں, خوشی میں. ناظرین کرام, بہت مختصر سا وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پیر صاحب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کے لیے انتہائی محترم، اور ایمان نام ہی حضور کے پیار سے پیار رکھنے کا ہے. جتنا آقا کا پیار اور محبت کو مومن اپنے دل میں بسائے گا اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کمال پہ ہوگا. تو چونکہ حضرت قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اولاد ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پہلوٹی کے صاحبزادے کہہ سکتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک حضور کے صاحبزادہ اول کے طور پر آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ مذکور ہوتا رہے گا. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی آل پہ درود پڑھا جائے گا تو ان پہ درود پڑھا جائے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اخلاص، ان کی محبت اور ان کی جان نثاریاں جو اسلام کے لیے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا حوالہ ہیں. اور پھر حضرت قاسم کی ولادت باسعادت اور ولادت باسعادت کے بعد بہت تھوڑے عرصے میں ہی 2-3 قول ہیں، 13 ماہ کا 2 سال کا بھی قول ہے، حضرت قاسم کا انتقال فرما جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظمت کا ایک استعارہ ہے. اچھا یہ ذرا سمجھا. جی یہ اس حوالہ سے استعارہ ہے کہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صاحبزادے آپ کے بعد جناب حضرت عبداللہ، جن کا جیسے آپ نے فرمایا لقب طیب و طاہر ہے، ان کا مکہ میں انتقال ہو جانا، اور پھر تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا مدینہ طیبہ میں ولادت بھی اور وصال بھی اور جنت البقیع میں مدفون ہونا، یہ 3 بیٹے عطا کر کے گویا یہ شرف تو ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو بیٹے عطا فرما رہا ہے، اور پھر تینوں کو یکے بعد دیگرے اپنی پاک بارگاہ میں بلا لینا یہ اس لیے تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو بیٹے نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہوں اور وہ نبوت سے سرفراز نہ ہوں تو اس میں حضور کی شان میں ایک کمی آتی تھی. اور لیکن چونکہ مشیت الہیہ میں مشیت الہیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ دلیل ہے عظمت ختم نبوت کی کہ حضور کے تینوں بیٹے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جواں ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا. اور حضرت ابراہیم کے انتقال پر تو حضور نے برملا ارشاد فرما دیا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، چونکہ وہ آخری بیٹے تھے. ان کے انتقال پر حضور نے برملا فرما دیا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی شرف میں اسی طرح شامل تھے، ان میں سے جو بھی زندہ رہتا اللہ تعالیٰ نے ان کو کم سینی میں اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو اجاگر فرمایا ہے. جی علامہ صاحب. سیدنا قاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، اور وہ بھی پہلے، اور پھر یہ آج کا کون سا باپ ہے جس کا بیٹا چھوٹا ہو اور وہ بیٹے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ نہ لگاتا ہو، واہ، اس کی بلائیں نہ لیتا ہو، اس کے رخسار نہ چومتا ہو، پیار کا ہر انداز خصوصاً جو پہلا بیٹا ہو اس کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. تو یقیناً حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمام محبتیں وہ نثار تھیں، نچاور تھیں، ہر قسم کا پیار کیا. اور وہ جو مشہور ترین حدیث پاک ہے جس کو عشاق روایت کرتے آئے ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے شروع کریں تو پھر زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا رخسار ایسے، آپ کے کاندھے ایسے، سارا کچھ، اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں نہ آپ سے پہلے کچھ دیکھا آپ جیسا اور نہ آپ کے بعد دیکھا. اب یہ واقعہ کہاں کا ہے اور آپ نے کس موقع پر یہ بیان فرمایا؟ یہ آپ یمن تشریف لے کر گئے تھے، اور یمن میں جو یہود اور نصارہ موجود تھے انہوں نے آ کر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا اور کہنے لگے صف لنا ابو القاسم، ہمیں ابو القاسم کی صفات بیان فرمائیں. واہ واہ واہ. یعنی یہودی بھی اگر حضور کے جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کا سوال کریں تو ساتھ لفظ حضور کے بیٹے کا کنیت کے طور پہ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو القاسم کی صفات بیان کریں. اور پھر وہ خطیب اعلیٰ کائنات کے حضرت سیدنا مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور علم و عرفان کے نہ صرف دریا بہا دیے لیکن اتنے دریا بہائے ہیں کہ آج تک دنیا آپ کی بیان کردہ صفات کو مد نظر بھی رکھ رہی ہے، حظ وافر بھی اٹھا رہی ہے، روحانی تسکین بھی ہو رہی ہے، اور حضور کے حسن کے جلوے بھی دنیا میں بکھیرے جا رہے ہیں. سبحان. اچھا جی پروفیسر ناصر، وہ جو حدیث پاک ہے اس کا یہ بھی مصداق ہے کہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اللہ کی محبت، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت کی تعلیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضور کے پہلے بیٹے تو مکہ مکرمہ مکی زندگی میں وصال فرما گئے. تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے جاننی کہ کتب حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں ان کا ذکر اتنا ہی ملتا ہے جو ہو چکا، اس سے زیادہ ذکر ان کا ملتا نہیں. بالکل صحیح بات. اور یہ جتنے ان کی عمر جو اتنی مبارک. دوسری ایک بات اور ہے حضور، ایک بات اور ہے،
صحابہ نہیں تھے اس وقت، حضور نے اظہار نبوت نہیں کیا تھا، وہ یہ جو حضور کے ارد گرد لوگ، یہ مدینہ منورہ میں بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت مبارک آیا تو تب چیزیں زیادہ ریکارڈ ہونے لگیں، پہلی چیزوں کا زیادہ ریکارڈ نہیں تھا۔ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے پھر آ کے احد میں فوت ہو گئے یا اس سے پہلے بدر میں، ان سارے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کتابیں اٹھائیں تو ذکر تھوڑا ملتا ہے، لیکن جو ایک بات بڑی شدت سے ہر ایک کو جاننی چاہیے، حضور کے یہ بیٹے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے لے لیے ان کو جوان مرد نہیں بننے دیا، جو قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اس ایک آیت کے تحت حضور کے صاحبزادوں کا ذکر اگر کریں تو ایمان افروز نکات ہیں۔ پہلا جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی اولاد کی بھی نفی فرمائی، لم یلد ولم یولد، اور حضور کے کسی مرد کے باپ ہونے کی نفی فرمائی، عورت کے نہیں، بیٹی کے نہیں ذکر گیا، بیٹے کا بھی نہیں کیا، مرد کا، محمد ابا احد، مرد، ابا احد من رجالکم، بیٹوں کے باپ تو حضور تھے مگر مرد کے باپ نہیں ہوئے، رجال مرد کے باپ نہیں ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور حضور کی ختم نبوت کے منافی تھا۔ ختم نبوت پہ یہ دلیل ہے، ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو حضور کے اپنے بیٹے ہوتے، تاکہ کل قیامت کو حضور بھی ان پر فخر کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہے نہیں۔ سو اللہ پاک نے حضور کو فرمایا ولیکن، لیکن مصطفیٰ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، وخاتم النبیین، رستہ بند، دروازہ بند کر دیا، لگ گئی۔ اور یہاں ایک بات جو کہ حضرت ابراہیم کے وصال پر حضور کے جو جملے ہیں، یقین جانے حضور میرا دل مانتا ہے زیادہ شدت کے ساتھ یہ جملے حضور نے حضرت قاسم کے لیے بھی بولے ہوں گے، ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاں صحیح حضرت ابراہیم جب وصال فرمایا، حضور تدفع عینان تذرفان، حضور کی آنکھیں بہتی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے، حضور روئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن یہ تو اللہ کی رحمت ہے، عینایا تذرفان، میری آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل میرا غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے وہ الفاظ نہیں کہتے سوائے ان کے کہ جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ دوسرا ناصر دیکھو نا، ان یہ تھے وطن پاک سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سیدہ ماریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد فرماتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی، اور ان کی اسلام کے لیے خدمات جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ، میرے ماں باپ ان پہ بھی قربان، ام المومنین ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کی شان اپنی ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ انہی کو یاد کرتے تھے، اور میرا خیال ہے ہمیں تو حق نہیں پہنچتا، ہماری سب مائیں برابر، لیکن سیدہ خدیجہ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ بنتی ہے ایک ترتیب جو بنتی ہے، ایسے ہی ہے۔ میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ سیدنا قاسم جب اپنی انگلی ہلاتے ہوں گے تو چاند ان کے ساتھ بھی کھیلتا ہوگا، سورج ان کے اشارے پہ بھی جاتا ہوگا۔ یہ جو عربی کا مقولہ ہے الولد سر لابی ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، وہ تو پھر وہ تو تسلسل بھی یہ تسلسل ہے، وہ تو پھر اس وقت بھی ان کو پرندے بھی پہچانتے ہوں گے، وہ بھی آتے ہوں گے نغمے گا کے ان کے ساتھ کھیلتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں نا، اگر جبریل امین آ کے کشتی کے داؤ سکھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، تو یہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کی شان وراء الورا۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ویسے وہ تو اپنے دور کے جو معاملات تھے، ہمارا دور بھی محبت سے اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا جو پروگرام روزانہ شروع ہوتا ہے درود تاج شریف پڑھا جاتا ہے، آخر میں ہم بھی تو انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ وقت اور عمر ظاہری اگرچہ تھوڑی ملی، لیکن ان کے نام کا حضور علیہ کی کنیت جو بن جانا ابو القاسم سرکار کا، یہ ان کے تذکرے کو ایک جاویدانی حیثیت عطا فرماتا ہے۔ اور جب بھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اس میں گرامی لکھواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے، جیسے درود تاج میں پڑھا جاتا ہے۔ اب جو بات ہو رہی تھی کہ کنیت حضور علیہ السلام نے منع فرمائی کہ نہیں رکھنی، اس میں باب الاسامی جو ہے سیاستہ کا اور دیگر کتب کا حدیث کا، اس میں نام اور کنیت ابو القاسم محمد کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کا ایک اجازت ہو تو میں چھوٹا سا پس منظر عرض کر دوں۔ ایسا کہ ایک شخص حضور بازار سے کئی تشریف فرما تھے یا گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی ابو القاسم محمد، تو حضور علیہ السلام رکے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں فلاں ابو القاسم تھا اس کو بلا رہا تھا۔ تب حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نام اور کنیت اکٹھی نہ رکھی جائے۔ اب اس کا ایک اور پہلو خوبصورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم کا تذکرہ جیسے ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور درود تاج کے حوالہ سے اور مکتوبات کے حوالہ سے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ آپ کا نام کنیت سرکار کی نسبت سے پہچانا جائے گا، یہ تذکرہ ان کو جاویدانی شان عطا کرتا ہے۔ جی علامہ صاحب، حضرت سیدنا قاسم جو آپ کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و اقتداء میں نماز عصر ادا کر رہے تھے، اور جب چوتھی رکعت ہوئی تو اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام دونوں کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی پشت پہ سوار ہونے لگے۔ ایک سوار ہوتا دوسرا، پھر اس طرح سلسلہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وارفتگی میں رہے، نماز مکمل ہوئی تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، حضور یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے یہ بچوں کا سلسلہ، آپ نے ان دونوں صاحبزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس ابن، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سے ازروے باپ کے کون بہترین ہے؟ تو کہنے لگے حضور ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بچے اپنے باپ کی نسبت سے سب سے بہترین ہیں۔ پھر فرمانے لگے الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا تمہیں نہ بتاؤں
کہ ازروے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین بچے کون ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے حضور ضرور بتائیے. فرمایا یہ دونوں شہزادے کہ ان کے ماموں قاسم ہیں، ان کے ماموں قاسم اور ان کی خالہ زینب، یہ ازروے ماموں اور خالہ کے سب سے بہترین ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح بیان فرماتے رہے. ان کا تعارف جو ہے وہ آقا کریم لوگوں کے سامنے کروا رہے ہیں اور حضرت قاسم کا ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح جب وہ وقت وہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، ایک دن نماز میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دست مبارک جس طرح سجدے کی حالت ہوتے ہیں، یہاں سے بھی گزر رہے تھے شہزادے، ادھر سے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ مبارک جو ہے نا جی وہ بہت کھلے اعضاء کے ساتھ ہوتا تھا، اور بعض دفعہ یہ صحابہ گمان کرتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ بھی گزر سکتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح اپنے پیار محبت کے ساتھ. اچھا پھر سوچئے تو یہ جو مسجد میں اتنا پیار دکھا رہے، گھر میں کتنی محبت ہے. نہیں نماز میں رب کی نماز ہے اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے، طویل ہو رہا ہے سجدہ. اور اس کے اندر آپ دیکھیے انتہا کہاں پہ ہو رہی. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جب زہر دے دیا گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، موت جب سامنے آئی تو آپ کچھ تھوڑا سا گھبرائے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو کہنے لگے بھائی جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں آج تک گیا نہیں، تو اس لیے وہ تصور کر رہا ہوں تنہا میرے سارے ادھر. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے بھائی جان آپ بھول رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں نانا جان تشریف فرما، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے اور میرے والدین تشریف فرما، اور پھر کہا آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے ماموں حضرت قاسم تشریف فرما. تو وہاں جاتے ہوئے ڈر کیسا؟ تو جیسے یہ بات کی تو ان کو تسکین ہوگی. فرمایا آپ مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب میرے اپنے وہاں ہیں تو پھر میں کس لیے گھبراؤں گا، کس لیے پریشان ہوں گا. اچھا جی اپنا پروفیسر ناصر کسی نے بڑی درویش نے کمال کی بات کی. ایک آدمی نے پوچھا جی جنت میں کیا ہوگا؟ تو وہ کوئی اور ہوتا، وہ کہتا پھل ملیں گے، تمام قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے، حوران بہشت ملیں گے، فلاں محلوں ملیں گے، سب کچھ. جواب درویش کا دیکھیے، اس نے کہا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. جنت میں کیا ہوگا؟ حضور ہوں گے، سبحان اللہ، حضور سے ملاقات ہوگی. ان کی اس سے بڑھ کے کون سی دنیا کی نعمت ہے؟ میں اس مضمون پر یہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنی عالیہ سے کہا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑا یہ مشکل کا وقت آ گیا، مصیبت کا وقت، انہوں نے کہا یہ نہ کہو مصیبت کا وقت، میری تو ملاقات ہوگی. اسی لیے تو وصال کہتے ہیں نا جی. اجازت ہو تو بیدم وارسی کا ایک شعر ضرور سنائے نا، کمال ہے. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سبحان اللہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. حضور ایک روایت ملتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے. بالکل صحیح. دونوں کو اٹھائے اور آقا علیہ السلام رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے نے میرے سامنے ایک اختیار رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو حسین کو لے لیں، اگر چاہیں تو اس کو لے لیں. تو کہتے میں نے پھر حضور آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا میں نے ابراہیم اللہ کے حوالے کر دیا. وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ابراہیم کی وفات پر میں اور اس کی ماں ماریا قبطیہ دکھیں گے، اگر حسین گئے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دکھے گی، ہمارا دکھ تو ہوگا ہی. حضور آج اگر کسی کو دکھ ہے، حضور کے بیٹے نہیں بڑے ہوئے، ایک دل میں آتا ہے کہ شاید بڑے ہوتے، وہ حسن و حسین کو دیکھ لیں. حسن و حسین بڑے ہوئے، اللہ کی عزت، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. جب قرآن کی آیت اتری تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو حضور اپنے انہی بیٹوں حسن و حسین کو لے گئے تھے، یہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بیٹے تھے. اور اس دن ہم نے پروگرام کیا حضرت امام زید شہید پر، تو حضور کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. 4 سال تک جب وہ ان کو وفات کے بعد لٹکا دیا درخت کے، کھجور کے درخت کے ساتھ، تو راوی کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اس درخت کے ساتھ حضور لگے بیٹھے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی، میرے بیٹوں کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو. ہم نے حضور کی اولاد کا حق امت نے نہیں پہچانا. حضور اگر امام حسن و حسین کو دیکھیں، سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، تو جو ان کی محبت کا حق ہے وہ حق امت پوری طرح ادا کر ہی نہیں سکی. حضور کی اولاد کا یہ حق، اب یہ جو حسن و حسین ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو. اور حضور علیہ السلام ان کے تعارف میں جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، حضور فرماتے تھے کہ اب والد اور والدہ کے لحاظ سے بہترین حسن و حسین، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے حسن، پھوپھیوں کے اعتبار سے حسن و حسین، اب وہ ساری محبتیں جو حضور کی اپنی اولاد سے تھیں وہ ساری شفٹ ہو گئی امام حسن و حسین میں. تو امت کا بھی فرض ہے کہ حضور کی اولاد کی محبت، حضور کے گھر والوں کی ساری محبتوں کا مرکز چونکہ حسن و حسین ہے، لہذا ان کے ساتھ محبت میں آگے بڑھے. نہ صرف وہاں عبداللہ بن عمر کی سنت پہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. شاہ کے لیے تو سرکار جہاں جہاں سے گزر گئے. اور شاہ کو یہ درس کہاں سے ملا جی؟ قرآن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں، آپ کے نالین پاک یہاں لگے، آپ کی یہ گزر گاہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھوڑوں کے سموں سے جو چنگاری اٹھ رہی اس کی بھی رب نے قسمیں کھائی. حضور علیہ السلام کی نسبت کی انہاں گلیاں دی، انہاں تھاواں دی، کھاوے قسم خدا جنہ راواں دی. کیا بات. اور غازی صاحب اس میں جو قسم کا ذکر آپ کر رہے ہیں بار بار، تو اس کو اگر پھیلائیں تو قاسم ہی بنتا ہے. اچھا اسی سے اس میں فائل بن رہا ہے. واہ جی واہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی لیے آپ لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ میں صرف اپنی قاسم، بلکہ فرماتے جعلت قاسما لانی اقسم بینکم،
میں قاسم بنایا گیا ہوں کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اور اگلی روایت میں یہ آتا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن حضور اپنے غلاموں میں جنت تقسیم فرمائیں گے. آپ خود فرما رہے جعلت قاسما، میں قاسم بنایا گیا ہوں اس لیے کہ انی یقسم فیکم الجنہ، میں تمہارے درمیان جنت بھی تقسیم فرماؤں. اور پھر یہ باتیں جو قاسم والی ہیں یہ کہاں بیان فرما رہے ہیں؟ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہو. جنت البقیع میں، مزارات میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسجد نبوی میں بیان کروں تو شاید یہ سمجھا جائے کہ زندوں کے لیے یہی باتیں ہیں، تم نے ایک عمل کرو، یہ کرو، وہ کرو، تمہیں اجر ملے گا. مزارات پہ جا کر صالحین صحابہ اکرام ان کی قبور مبارکہ پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور آپ حضور کی وارفتگی بلکہ خود بیان کر. علامہ صاحب ریاض الجنہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور کی عبادت گاہ کا نام ہے نا، گاہ کا نام ہے نا. ریاض الجنہ پکا جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے. مدینہ منورہ واضح پورا شہر ہے. پہلے یہ شہر یہی تھا نا، مدینہ یثرب جب تھا تو زمین تو وہی تھی نا. اس زمین کو قدوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے صدقے میں اللہ نے جنت کا باغ. غازی صاحب حجر اسود جس کو سب مانتے ہیں، ادھر تو چلو کئی کی طبیعت نہیں نہ جاتی، لیکن حجر اسود کو تو سبھی مانتے ہیں. اور یہ کیا کرے گا؟ جو اس کا بوسہ لیتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے گا. لیکن کسی بھی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس کا یہ وصف بتایا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے یہ جنت سے آیا آدم علیہ السلام سے، تب تک اس کا وصف کسی نے نہیں بتایا کہ جو بوسہ لے گا اس کی یہ قلبی کیفیت بھی جانے گا اور بروز معاشر اس کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ بھی اس کو شرف تب مل رہا ہے جب میرے مصطفیٰ کے لب اس کے ساتھ لگے. تو یہ اگر ہونٹ لگ جائیں تھوڑی دیر تو اس کے اندر اتنی وسعت اور اس کی یادداشت اور اس کی آنے والوں کی پہچان اور شناخت، تو جن کو حضور علیہ السلام سینے سے بار بار لگایا کرتا، جن کے خود بار بار بوسے لیا کرتے، جی دیکھیں نا اپنی زبان پاک ان کے منہ میں رکھ دی اور وہ اسی طرح چوسے جیسا کھجور کو چوستے ہیں یا کھجور کی گٹھلی کو. تو اب انہوں نے جن کی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاری کنویں، جس سے کھاری کنویں شیراں ہو جہاں بنے، اس زلال ہلاوت پہ لاکھوں سلام. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے شیرخوار یا چھوٹی عمر کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. اچھا جی، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم. تو اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی وہ شخصیات ہیں ان کی زیر کفالت جو بچے جاتے ہوں گے اور وہ شفاعت بھی کریں گے اپنے ماں باپ کی. تو حضرت قاسم جو ہیں وہ بھی تو شیرخوارگی میں گئے تھے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ دیدہ رہیں، حضور ابھی میرا بیٹا تھا، اس کی تو شیرخوارگی کی عمر بھی پوری نہ ہوئی، اس کی کاش دودھ پینے کی مدت تو مکمل ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کی کیا خبر، اگر چاہو تو تمہیں دکھا دوں، سنا دوں کہ تمہارے بیٹے کے لیے حوران بہشتی کیسے خوراک ہے. تو انہوں نے پھر رو کے عرض کی تھی حضور میں پہلے آپ کی کس بات کا انکار کرتی تھی جو آج کروں. ہم نے خدا کو دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا کہ دودھ پلا رہی ہیں حوریں تو میں نے مان لیا کہ دودھ. حضور ہمارے یہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں جو ان ماؤں کے لیے بہت بڑا صبر ہے جن کے بچے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، بچے نہیں رہتے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے صبر کو یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ امتحان آیا تو ہم کس قابل ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی زندگی چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر میں یہ بعض اوقات کہتا ہوں جن کے ہاں اولاد نہیں آتی، اولاد نہیں ہوتی، پریشان ہوتے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہماری بہنیں یاد کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے ان کے بطن اقدس سے اولاد نہیں ہوئی. ایک شے جی، اگر کوئی حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، اگر کسی کو کوئی کمی ہو گئی ہے مال کی یا گھر میں کوئی اسرت آ گئی ہے تو پھر بھی سوچے کہ وہ امہات المومنین شہزادیاں، جنت کی شہزادیاں ہیں، اور وہ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یاد کریں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتی یا رسول اللہ پھر میری کنیت کیا ہوگی، تو ان کے بانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سیدہ اسماء کے بیٹے. حضور فرماتے تم عبداللہ اپنی کنیت رکھ لو. یہ اچھا حضور یہاں پھر ایک بہت بڑا امتحان ہے. حضرت عبداللہ، حضرت عائشہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، اس نسبت سے حضور کے بیٹے ہو گئے. ان کے ساتھ بھی امت نے بڑا بدسلوکی کی. یہ ان کو بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کو جا کے لٹکا دیا، شہید کیا گیا. پھر ان کے جسد نہیں کی، لوگوں نے کی. کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. بظاہر تو امتی کہلاتے تھے نا جی، اس وقت مسلمان کہلاتے تھے. جی آپ کا بہت شکریہ پیر صاحب، علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر ناصر آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، لقوہ کا علاج. اگر کوئی شخص لقوہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو 40 دن تک روزانہ اشراق کے وقت سورۃ الشمس پڑھ کر مریض کو دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے. اللہ کے ان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.